If you fail to plan, you are planning to fail. اگر آپ پلاننگ کرنے میں ناکام ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کام ناکام ہونے کے لیے شروع کر رہے ہیں، پھر آپ کی پلاننگ فیل ہونے کی ہے۔ ویل پلان ہاف ڈن، صحیح پلاننگ ہو گئی آدھا کام ہو گیا۔ پلاننگ کے 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہدف کا تعین، گول سیٹنگ، ٹارگٹ سیٹنگ ہمیں کرنی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں بھی رمضان میں 10 قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو اس دفعہ 11 کی کروں گا، میں 5 کی کرتا تھا تو 6 کی کروں گا، 2 کی کرتا تھا تو 1 کروں گا، بالکل نہیں کرتا تو اب کچھ کروں گا۔ ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے۔ پلاننگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو اس کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ خطرات سے حفاظت۔ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہرڈلز ہوتی ہیں، انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ خطرات سے حفاظت، مثال کے طور پر خطرات کیا ہوتے ہیں جی؟ اگر ہماری پلاننگ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوا تو ہمارا وقت کبھی ادھر ضائع ہو گیا کبھی ادھر ضائع ہو گیا، نہیں تو یہ بات موبائل تو ہماری ہاتھ کی ہتھ کڑی تو بن گیا ہے نا، نہیں تو غیبت گپ شپ بات چیت، کبھی اس کارنر پہ گئے کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، کیونکہ جب پلاننگ نہیں ہے تو خطرات سے حفاظت بھی نہیں ہے۔ جب پلان کر لیا فوکس ہو رہے ہوں گے تو پھر ادھر ادھر کی جو چیزیں جو ہمارے پلان کو خراب کرنے والی ہوں گی وہ سارے خطرات ہیں، ان سے ہم بچیں گے۔ پلاننگ کا تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کریٹو تھنکنگ، تخلیقی سوچ، انوویٹو تھنکنگ، اختراعی سوچ، کہ انسان جو ہے نا وہ سوچ کا دائرہ کار بدل جاتا ہے۔ جب ہدف متعین ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اور کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس ہدف کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کوئی سفر آ گیا، گھر میں اچانک مہمان آ گئے، کہیں اچانک جانا پڑ گیا۔ اب پلاننگ میں تو یہ تھا کہ بھائی میں نے ظہر کی نماز کے بعد 2 سپارے قرآن مجید کے پڑھنے تھے، لیکن یہ کام آ گیا، میں کیسے کروں؟ اب کیا ہوگا؟ اب دماغ ہے پلاننگ کی طرف اور ہدف ٹارگٹ، اب دماغ ہمارا ہے، ہماری سوچ ہے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کی طرف، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہم کہیں نہ کہیں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کریٹو تھنکنگ پر آ جائیں گے کہ بھائی اب میں جا رہا ہوں نا تو راستے میں چلتے چلتے اتنا پڑھ لوں گا، وہاں ایئرپورٹ کے اوپر مجھے کھڑا ہونا ہوگا، انہوں نے باہر آنا ہے تو یہ 15 منٹ ہوں گے، اس 15 منٹ میں چلو میں گاڑی میں بیٹھ کے یہ کر لوں گا، میں کھڑے ہو کے یہ کر لوں گا۔ ہاسپٹل پہ اگر جانا ہے تو چلو ٹھیک ہے میں پیشنٹ کو لے گیا ہوں لیکن ابھی جو تھوڑی دیر لگ رہی ہے تو اس میں کچھ کر لوں گا۔ پلاننگ کا چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اہداف کا حصول جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، گول جو ہے نا اچیو ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ انسان پورا کر لیتا ہے۔ اور 5واں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل ترقی اور بہتری، ہماری کارکردگی اور صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رہتی، یعنی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ۔ یہ 5واں فائدہ ہے پلاننگ کا۔ یہ فائدے ان کو محسوس ہوں گے جو زندگی کو پلان کر کے گزارنا شروع کریں گے۔ تو ہم رمضان کو پلان کریں تو یہ سارے فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔